خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب حضور کا نکاح ہوا تو کچھ عرصہ تک تو حضور تجارت کرتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ دنیا سے آپ کا دل اٹھ گیا اور آپ مکہ سے تقریباً 3 میل دور فاصلے پر ایک غار تھی جس کا نام حرا بتایا جاتا ہے، اب اس میں جا کر تہنس کیا کرتے تھے۔ تہنس گہرے غور و فکر کو کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراقبہ بھی کیا کرتے تھے، اس کائنات رنگ و بو کا مشاہدہ بھی کیا کرتے تھے، یعنی تفکر اور تدبر آپ کا مشغلہ ہو گیا تھا۔ دن رات وہاں رہا کرتے اور وہیں پر اپنا کھانے پینے کا سامان بھی لے جایا کرتے، اور جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی، ایک دن جب آپ معمول کے مطابق مراقبہ کر رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک نورانی فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اقرا، آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، وہ کہتا ہے اقرا، آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، یعنی میں نہیں پڑھتا۔ اس نے پھر کہا کہ اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ اس فرشتے نے آپ کو گلے سے لگایا، اور کچھ روایتوں کے مطابق کہ ہر بار جب اقرا کہا تب گلے لگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر ایک ہلچل سی محسوس ہوئی۔ اس فرشتے نے آخری بار کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یوں پہلی وحی حضور پر نازل ہوئی، اور تقریباً سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئیں جس میں قلم، علم اور انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ جس دن یہ وحی نازل ہوئی وہ دن پیر کا تھا اور مہینہ رمضان المبارک کا تھا۔ 21 رمضان المبارک پیر کے دن آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ جب آپ پر چند کلمات الہیہ نازل ہوئے تو آپ کا دل تیزی کے ساتھ دھڑکنا شروع ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ گیا، آپ فوراً گھر آئے اور آپ نے آتے ہی حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ آپ تو غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آ جائے آپ تو ان لوگوں کا بھی سہارا بن جاتے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، تو یقیناً قدرت آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتی ہے۔ کچھ عرصے بعد آپ کو افاقہ ہوا تو حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ ایک مشہور راہب تھے جو عبرانی زبان جانتے تھے، یہ تورات، زبور اور انجیل سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ ان کو انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے زبانی یاد تھے، اور ان کو یہ تک پتہ تھا کہ فلاں نبی کس تاریخ کو کب کہاں پر تشریف لایا ہے۔ جب حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لیا اور آپ کے پاس آئیں تو ورقہ بن نوفل کے آگے سارا واقعہ پیش کیا، تو وہ بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ یقیناً یہ وہی ناموس ہے، یعنی یہ وہی راز ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیغام کے لیے منتخب کر لیا ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس کی طرف اسلام پیش کیا وہ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ تھی۔ انہوں نے بلا تعمل اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ بالکل آپ سچ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے بہت قریبی لوگوں کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول کرنا شروع کر دی، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زیر اثر رہا کرتے تھے تو انہوں نے آپ کی بات کو بلا تعمل قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر آپ کے پرانے دوست تھے، انہوں نے مان لیا۔ حضرت زید آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے تسلیم کر لیا۔ آہستہ آہستہ یہ دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وحی آنے سے پہلے آپ کی کیفیت یہ تھی کہ اگر آپ کوئی خواب دیکھتے تو وہ خواب حقیقت بن جاتا، یعنی جیسا آپ دیکھتے اور زمانے میں ویسا ہی ہونا شروع ہو جاتا، یعنی یہ وحی کے اثرات تھے کہ آپ کو ہر چیز ہوتی ہوئی پہلے سے ہی دکھائی دیتی تھی۔ بہت قریبی صحابہ کرام علیہ مردوان نے اسلام کو پھیلانے میں آپ کی مدد کرنا شروع کر دی، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اکثر و بیشتر صحابہ کرام دامن اسلام میں آئے، یعنی شرفاء جن کا عرب میں بڑا انفلوئنس تھا وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام کی طرف آئے۔ تقریباً 3 سال تک آپ خاموشی سے تبلیغ فرماتے رہے۔ 3 سال کے بعد ایک وحی آئی جس میں یہ فرمایا گیا کہ اب ہر بات کو کھل کر بتا دیں، سب کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس کام کے لیے چنا ہے، اور یہ سارے بت اور یہ سارے عقیدے ان کے غلط اور باطل ہیں، اب حق وہی ہے جو آپ کی زبان پر جاری ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی کیا۔ آپ ایک دن کوہ صفا پر چڑھے۔ صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہی حضور نے کہا اے معاشر قریش، تو بہت سارے قریش کے لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اور بھی لوگ آ گئے۔ حضور نے فرمایا
کہ اے لوگو، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ ابھی پہاڑ کی اوٹ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا بالکل، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ آپ کی 40 سال کی عمر میں جب سے آپ ہمارے سامنے آئے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہو، کذب بیانی کی ہو، آپ نے کسی کا حق مارا ہو۔ بالکل آپ پر ہمارا پورا یقین ہے، آپ ایک نیک انسان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی مان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ قریش کے لوگ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ آپ اپنی 40 سالہ زندگی کا پورا ریکارڈ پیش کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، اور پھر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ سارے خدا ان کے باطل ہیں اور جھوٹے ہیں، سچا وہی خدا ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اس پر ایمان لے آؤ اور مجھے رسول مان لو۔ تو چونکہ قریش کے اندر سرداری کا تصور موجود تھا، اب قبیلوں میں کبھی یہ مانا نہیں جاتا تھا کہ ان کی سرداری چھین لی جائے۔ یہی لگا ان کو کہ اب تو ہماری سرداری چھن سکتی ہے، اگر یہ شخص ہم سب پر بھاری پڑ گیا اور اس نے اپنا انفلوئنس قائم کر لیا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دے گا۔ اس لیے ان لوگوں نے فوراً اپنے قدم پیچھے کر لیے۔ کچھ دنوں بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ تم اپنے گھر میں ایک دعوت کا اہتمام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر دعوت کا اہتمام کیا۔ قریش کے رؤساء اور بڑے بڑے جو امراء اور امیر اور اشرافیہ تھی وہ آئی۔ حضور نے جب ان کو کھانا کھلا دیا تو آپ نے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پر ایمان لے آؤ۔ میں وہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کون کون میرا؟ سارا مجمع ساکت تھا، کوئی شخص نہیں بولا، لیکن صرف حضرت علی کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا اگرچہ مجھے آشوب چشم ہے، میری ٹانگیں کمزور ہیں، میں بہت چھوٹا ہوں، لیکن میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گا۔ اور آپ نے جرأت کے ساتھ حضور کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں، کیا خیالات ہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔